شکریہ چیئرمین صاحب. بات تو بجٹ تجاویز کی ہو رہی ہے. اس دن سوری میں ایک دفعہ بات کر چکا ہوں بجٹ پہ آلریڈی, لیکن پوائنٹ آف آرڈر پہ آج میں نے بات کرنی ہے, بہت ضروری. بجٹ کے لحاظ سے ایک ویسی لائٹر نوٹ پہ اس دن ایک لطیفہ سامنے آیا کہ پیپلز پارٹی والے ناراض تھے اور انہوں نے مسلم لیگ کو گلہ کیا کہ ہم سے پوچھا نہیں گیا. وہ جواب میں مسلم لیگ والوں نے کہا کہ فکر نہ کرو, ہم سے بھی نہیں پوچھا گیا. یہ بجٹ جس طرح میں پہلے کہا ہے, اس کی عکاسی صاف واضح ہے. ٹیکسز بڑھا بڑھا کے ہم کب تک اس ملک کو چلائیں گے. خدا را میں چاہوں گا کہ ہمارے منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز نے شاید میرے تقریر کے نوٹس لیے ہوں کہ شاہ خرچیاں ختم کرنی ہوں گی. ایک جملہ ہے, انگریز سے بچی کچی شاہ خرچیاں, اور وہ بھی 15% عوام جو 15% پاکستانی ہیں, ان کو یہ شاہ خرچیاں ختم کر کے قربانی دینی ہوگی 85% عوام کے لیے. نہیں تو ہم تو 47 سے اس 85% عوام کو ٹیکسز کے برمار میں لا کے ان کا خون چوس کے بجٹ کو استعمال ہی اس لیے کر رہے ہیں کہ 15% کے جو شاہ خرچیاں ہیں ان کو پورے کریں, کیونکہ ملک کا تو جو حشر نشر ہے وہ سب کے سامنے ہے. بجٹ سے سر تھوڑا ہٹ کے پوائنٹ آف آرڈر پہ میں آپ کی اجازت سے بات کروں گا. کل ایک بہت بنیادی فیصلہ ہوا ہے. ادھر بی بی نے بات کی, اور بدقسمتی سے میں تعصب کی بات نہیں کر رہا, لیکن مہاجر قومی موومنٹ کی سینیٹر اٹھ کے کہتی ہے کہ قوم پرستی پہ سیاست نہ کرو. قوم پرستی پہ کسی نے سیاست نہیں کرنی, لیکن آبویسلی کل جو استحکام پاکستان آپریشن ہمارے پاکستان میں لانچ ہوا ہے, تو اس جملے سے یہی سمجھ آ رہا ہے کہ استحکام پاکستان پھر پختون اور بلوچ کی تباہی سے آئے گا. کل استحکام پاکستان آپریشن کا آغاز بھی ہو چکا ہے, اور میں فلور آف دا ہاؤس پہ کہنا چاہتا ہوں, ہماری دیر میں ایک علاقہ ہے میدان, وہاں پہ کل کچھ ڈرامہ بازی ہو. یہ ڈرامہ بازی ہم بہت دیکھ چکے ہیں. کوئی 6 دہشت گردوں کو جیب سے نکال کے وہاں گرایا گیا, اور پھر پورے علاقے میں خوف اور ہراس اور ہیلی کاپٹرز گھوم رہے اور بمبارڈمنٹس ہو رہی ہیں. تو اگر آج کوئی آواز اٹھا رہے پختون قوم کے لیے, بالکل ہم ہر کسی کے تکلیف کے ساتھ ہیں. مہاجر کے ساتھ تکلیف ہے, ہم ان کی تکلیف میں ان کے ساتھ ہیں. کسی بھی قوم پہ تکلیف ہوگی ہم ان کے ساتھ ہیں, لیکن ہم یہی امید کرتے ہیں, ہمارے گلہ یہی ہے کہ ہم تو سب کے دکھ و درد میں شریک ہوتے ہیں. قربانیوں کی بات ہوتی ہے, کوئی ایسی اچھی کوئی چیز نہیں ہے, لیکن الحمدللہ آئے ہم سے پوچھیں کہ قربانیاں کیا ہوتی ہیں. جنہوں نے ایک دن میں 100 کی تعداد, ہزاروں کی تعداد میں ملک کی خاطر, اس ملک کے امن کی خاطر, اس ملک میں جمہوری نظام کی خاطر, اس ملک کے قوم کی خاطر قربانیاں دی ہیں, اور ان قربانیوں میں جانیں نچھاور کی ہیں. آج آپریشن استحکام پاکستان کا آغاز ہو رہا ہے, اور آپ کی اجازت سے میں تھوڑا ٹائم لوں گا, کیونکہ دہشت گردی پاکستان میں آج کی بات نہیں ہے. بدقسمتی سے ہمارے پاکستان میں تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کی.
تاریخ چھپتی نہیں ہے. اور میں سیدھا اپنے نقطے پہ آؤں گا, اور میں آج ایک تیار سپیچ جو میں قصداً عملاً انگلش میں تیار کی ہے, کیونکہ چیئرمین صاحب اس خطے میں دہشت گردی, اس خطے میں دہشت گردانہ انداز اور دہشت گردانہ کردار جن لوگوں کا ہے جو ان کے سرپرست ہیں, میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی زبان میں بات کروں اور میں ان کو یہ بات پہنچاؤں. The story of terrorism in Pakistan starts a long time ago. From Brigadier Yusuf's Afghanistan, the bear trap, to Tariq Ali's The Clash of Fundamentalism, Asad Durrani's The Spy Chronicles, Dr. Fazl Rahim Marwat's From Mahajar to Mujahid, Khadim Hussein's The Militant Discourse, Zahid Hussein's Frontline Pakistan, The Struggle with Militant Islam, and numerous interviews of General Hamid Gul and Brigadier Sultan Amir Tarad, known as Colonel Imam. A mountain of literature has been produced internally and externally, proving the fact that the roots of terrorism goes back to the era when leaders of 5 non-state militant organizations were brought from Afghanistan for military training to Pakistan in 1974 during the peak of Cold War. When martial law was imposed by General Ziaul Haq in Pakistan in 1977, the US, Europe, the Gulf countries, Iran, Turkey, Israel, and almost 2/3 of the world opened up their kitties and sent their spy agencies to defeat the Soviet Union in Afghanistan long before the Soviets had even started thinking about sending their troops to Afghanistan. The military junta at that time hosted all the spy agencies of the world, established training camps in Pakhtunkhwa, in Balochistan, and in Punjab for the militant armed militias. Constructed a narrative of the so-called jihad in media, and, sir, I want you to listen it. چلے ٹھیک. یہ نوٹس خطرناک ہوتے ہیں, لے لے, شاید کام آ جائے آپ کے. بول تو نہیں سکتے, شاید دیکھنے میں آپ کو فائدہ مل جائے. آ جائے واپس. And educational curricula, and released huge funding for establishing madrasas, for recruiting foot soldiers for the so-called jihad. Pakhtunkhwa, Balochistan, and Afghanistan were made war theaters. I'm talking about 1977. This is now 2024. The US, Europe, and Israel became the defenders of Islam. A fully fledged guerrilla war against Afghanistan was started in the late 1970s, for which Pakhtunkhwa and Balochistan were made the launching pads. Billions of dollars and petrodollars were poured into create militarily, political, and ideological infrastructure of war in Pakistan in general, and Pakhtunkhwa and Balochistan in particular. Bacha Khan, Khan Abdul Ghaffar Khan, my great-grandfather, and Khan Abdul Wali Khan, my grandfather, called this war a battle between two elephants, in which frogs would be crushed. And remember, we are still crushed. As opposed to the rest of the world, Bacha Khan and Wali Khan
refused to accept it as a defense of Islam. They said it was cultivation of war machine in the name of Islam for the strategic interests of the international powers, i.e. the United States of America. They foresighted that the infrastructure of war developed in the name of religion would be exploded against Pakistan and Pukhtunkhwa, as we are saying. Yesterday, even as one notification did today, in Swat, Madyan mein, جو واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک موب نے اٹھ کے پورا سب کچھ ہاتھ میں لے کے جلایا ہے، یہ ہمیں اس وطن نے سکھایا ہے. The Soviet forces entered Afghanistan in the late 1980s. Our leadership opposed the Soviet invasion and asked the White Bear to return their troops. Here in Pakistan, another narrative was constructed. After Soviet troops entered Afghanistan, a narrative was disseminated that the Soviets wanted to reach warm waters. Interestingly, the minutes of Politburo meetings of the Soviet Communist Party recently declassified never mentioned any such intent. In Pakistan, during this war, an elected prime minister was sent to the gallows. Democratic institutions were paralyzed. The constitution was distorted. A fanatic mindset was created and permeated in the Pakistan society. And scores of armed extremists, private militias were erected. Powerful drug and gun-running mafias propped up to oil the war machine, which had been started with the financial and military support of the Europe, US, Israel, Gulf countries, Iran, Turkey, and most of the rest of the world. When the Afghan war between the US and Soviet Union ended after the Geneva Accord in 1988, the Soviet forces returned. The Soviet Union disintegrated and the CIA wrapped up its operation. The war inside Pakistan, Afghanistan, and Pukhtunkhwa never ended as was envisaged by our leadership. The internal power tussle among the jihadis started right after the Geneva Accord. When the war turned ugly, another faction of these fanatics was supported by Pakistan and facilitated by the US. They called themselves Taliban from Kandahar. The Taliban took over Kabul in 1996. Afghanistan became a hub of the terror syndicate consisting of Al-Qaeda and other terror groups around the globe. The Twin Towers in the US were attacked and destroyed on 11 September 2001. The investigation led to the alleged involvement of the Al-Qaeda leader Osama bin Laden, who was allegedly harbored by Taliban in Afghanistan. The US asked the Taliban to hand over bin Laden, but the Taliban refused. The US and its allies started war on terror to dislodge the Taliban emirate in 2001. Bin Laden was later found in Pakistan mountainous towns of Afghanistan, and as they claim, he was killed in 2011. Well, I don't believe myself that he was killed, because in this era, I haven't myself seen any of his picture or any of his video that's been shown where we can see that the terrorist, the biggest terrorist of the subcontinent, has been killed. The war infrastructure in Pukhtunkhwa and covert operations in Afghanistan were initiated in 1970s. The Mahajers were turned into Mujahids in 1980s. یہ بہت کمپلیمنٹڈ چیز ہے. آج ہم جو افغانیوں کے ساتھ کر رہے ہیں ذرا اس وقت کو سوچیں. ہم نے ان کو ہار پہنائے تھے, دروازے کھولے تھے
اور افغانیوں کو ہم ادھر ہار پہنا رہے تھے. ایمل ولی صاحب اگر آپ تھوڑا سا اذان کا ٹائم بھی ہے, باقی ممبران نے بھی بات سر پلیز, اگر پلیز ایک منٹ پلیز. These proxies wars generated billions of dollars and petrodollars for all the strategics, masterminds, script writers, drug trafficking mafias, gun-running cartels, commanders and foot soldiers. In the meanwhile, accommodation for religious, cultural, political, lingual, sectarian, ethnic, national and gender diversity squeezed and shrank to non-existence. Socio-cultural fabrics, ethno-national identities and democratic political forces have been damaged. Pakistan and especially Pukhtunkhwa and Balochistan have been put on time bomb that can explode anytime. The strategic depth policy in envisaging a co-opted Afghanistan and a march into the Central Asian republics was initially envisioned by General Ziaul Haq in the early 1980s. Realizing the immense strength of a religious emotional appeal, the security establishment of Pakistan perceived that by supporting non-state actors and militant militias, Pakistan could achieve its objective for political influence and resource exploration in Afghanistan and the Central Asia. We are not out of it yet. The security establishment perceived, in defense of all logic and objective reality, that through the use of non-state actors, Pakistan could defeat India in political influence, could explore the energy reservoirs in Central Asia, and could also expand control over a large swath of the planet to be considered a regional power. For this to happen, the security establishment adopted proxies, supported the Taliban government in the 1990s, as well as the Taliban insurgency in Afghanistan after the government was dislodged by the Security Council, mandated NATO and the ISAF forces. Analysts and policy experts have since been pointing out the inherent flaw in the construct of the strategic depth policy, but to no avail. According to all credible reports and evidence, during all the years of the decade of the 90s and into the 21st century, the security establishment of Pakistan had engaged with non-state actors and private militias active in Afghanistan and India, with no consideration being given to the policy's socio-cultural and socio-political impacts. Although things on the security front substantially changed after 9/11 around the globe, the security establishment of Pakistan stuck to its outdated paradigm. Favors to elements like the Haqqani network, the Maulvi Nazir group, the Afghan Taliban leadership, the Jamaat ud-Dawa, and several other continued throughout the 90s to date. At the same time, the security establishment of Pakistan captured dozens of Al-Qaeda operatives and handed them over to the US, besides crackdowns on organizations which frequently attacked state installations and the security establishment of Pakistan. The security establishment's media manipulation duly advocated the strategic depth policy by dividing the Taliban into good, the Afghan Taliban, and the Pakistan militant militias believed to be active only in Afghanistan. They were told to be good Talib, and the bad Taliban. The bad were those who were doing their activities in Pakistan. شکریہ جی. نہیں sorry. جی Please. نہیں بس 20 منٹ ہو گئے. کافی ہے جی. شکریہ جی. پلیز آپ کی پرمیشن. آگے بھی لوگ سر پلیز. بڑا پریشر ہے. پلیز. جی بس آدھا منٹ بس کر لیں. جی شکریہ ایمل ولی صاحب. شکریہ جی. تھینک یو.
اور یہ سب انگریز گورا یہاں کر رہے ہیں، ان کو سنانے کے لیے میں انگریزی میں بول رہا ہوں. چلے آپ آدھے منٹ میں پورا کر لیں، بس ختم کر. The growing ideological and non-state militaristic infrastructures in the settled and tribal belt of Pakistan started taking root in the socio-cultural and socio-economic dynamics of the communities around Pakistan. The militant organizations were able to develop mechanism for social permeation of their extremist discourse, winning a section of the population, especially the youth, through the use of radios, websites, daily newspapers, periodicals, pamphlets, posters, and banners, besides the use of electronic media. This phenomena had helped them gain social control in certain communities in 2007 to 2010. The security establishment was looking the other way when all this was happening. The Tehreek-e-Nifaz-e-Shariat Muhammadi had brought about the whole Malakand division under its influence back in 1994, and the first ever reported stoning to death event by the Taliban took place in 1998 in Orakzai Agency, which means that militant organization already had social control of large areas in both. 5 منٹ دے دیں سر. 5 منٹ سر. شکریہ جی. 5 منٹ دے دیں. سینیٹر محمود رانا محمود الحسن صاحب. جی جی. سینیٹر رانا محمود الحسن صاحب. نہیں کوئی نہیں ہے. آپ ٹائم دیکھیں، اپنا ٹائم دیکھیں. 25 منٹ ہو گئے آپ کے. باقی اذان بھی ہو رہے اور ممبران نے بھی کرنا ہے اور وائنڈ اپ بھی کرنا ہے. جی 15. نہیں تو 2-3 ممبرز ہے یہاں سے. وہ علامت صاحب ہے، اس نے بھی کرنا ہے. جان بولیدی صاحب نے بھی کرنا ہے. چلے آپ پلیز 1 منٹ. جی آپ ایک منٹ. جی ادھر ہی شروع ہو جاتا ہوں. چلے ان کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں. نیشنل ایکشن پلان جو پاکستان مسلم لیگ کی حکومت میں بنا ہے، نیشنل ایکشن پلان جس کو پیپلز پارٹی نے سپورٹ دیا ہے، نیشنل ایکشن پلان جس کو ملک کے ہر ادارے نے سپورٹ دیا ہے، جو پاک فوج کے بیٹھے ہوئے نیشنل ایکشن پلان بنا ہے، اس پلان پہ ابھی تک عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ پچھلوں پہ عمل نہیں ہوتا، ڈرامہ بازیاں ختم نہیں ہوتی، آپریشن کے بعد آپریشن، ہر آپریشن میں طالب کو کوئی نقصان نہیں، دہشت گرد کو کوئی نقصان نہیں، قوم تباہ، علاقے تباہ، فوج کا کنٹرول. بھائی قدرتی وسائل ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج ہم چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ آپریشن اگر دہشت گردوں کے خلاف ہے تو کل جن لوگوں نے 102 دہشت گردوں کو سزا سے رہا کیا، کیا ان کو سزا ملنی چاہیے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ ان دہشت گردوں میں ہمارے سوات کا جس کو بچر آف سوات کہا جاتا تھا، مسلم خان، وہ ادھر تھا. ہمارا اے پی ایس کے واقعے میں جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ ان قیدیوں میں سے ایک قیدی تھا. 102 قیدیوں کو رہا جس نے کیا ہے دہشت گرد، ہائیسٹ جو وانٹڈ، ان کو رہا کرنے والوں کو کیا سزا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ سہولت کار جنرل فیض حمید، جنرل باجوہ، اور اس سے شروع جنرل ضیاء الحق سے لے کے ابھی تک جو دہشت گردوں کے سہولت کار ہے، ان کو سزا ملے گی؟ نہیں ملے گی. قوم کو سزا ملے گی. ہم اس آپریشن کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم دہشت گردوں کی سپورٹ میں نہیں ہیں، لیکن ہم ڈرامہ بازیاں نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اگر فیصلہ کرتی ہے دہشت گردی کا خاتمہ کرے، گڈ اور بیڈ کے تمیز سے نکلے. ہر دہشت گرد ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں، اس کا کوئی دین نہیں، اس کا کوئی رنگ نہیں، اس کا زبان نہیں. اس کے خلاف کارروائی ہو، صحیح کارروائی ہو. یہ نہ ہو کہ دہشت گرد کھلے گھوم رہے ہیں، وہ ان کے پروٹوکولوں میں گھوم رہے ہیں آج بھی، اور قوم تباہی اور بربادی کے سامنے پیش ہو. تھینک یو سر.